بلاول بھٹو صاحب نے جو سائپر کی بات کی ہے، میں ہماری پارٹی کا اس کے اوپر بالکل کلیئر موقف ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ آئے اگر آپ تیار ہیں تو اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ جس طرح سائپر میں جو ہمارا موقف تھا کہ ایک 19 گریڈ کا آفیسر ہمارے ایمبیسڈر کو بلا کے جس طرح وہ ڈکٹیشن دیتا ہے، وہ ہماری قومی غیرت پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ کیا ہم پاکستانی اس طرح ٹریٹ ہوں گے؟ میں بلاول بھٹو صاحب سے یہ جو اس نے بات کی ہے، اب پہلے میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا شہباز شریف صاحب اور یہاں مسلم لیگ نون کی جتنی لیڈرشپ تھی، یہ سب نہیں کہتے تھے کہ جھوٹ کا پلندہ ہے، کوئی سائپر نہیں ہے؟ یہ پریس کانفرنسیں کرتے تھے، یہ تقریریں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جھوٹ ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے۔ پھر اس سائپر کو بنیاد بنا کے عمران خان کے خلاف جس طرح اس کو سزائیں دی گئی، جس طرح عدالت کا، یعنی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دن میں 11 گھنٹے عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے، 14 گھنٹے جو ہے نا عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ کسی طرح گن پوائنٹ سے جج کے اوپر گن پوائنٹ سے اس کو سزا دلائی جاتی ہے، اس لیے کہ الیکشن کے دوران اپنے ورکر کو، عوام کو مایوس کیا جائے کہ عمران خان کی کوئی کیریئر نہیں ہے۔ عوام نے دکھا دیا، تو اس لیے سب سے پہلے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر اس پہ وہ حقیقت سمجھتی ہے، سچائی سمجھتی ہے، تو آئے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور پھر حقیقت سامنے آ جائے گا۔ جس طریقے سے سب سے پہلے میں مذمت کرتا ہوں جو ہمارے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ محمود جگدئی کے گھر پہ چھاپا پڑا، جس طرح تاکہ کوئی بھی اپنی حق کی بات نہ کر سکے، جس طرح کل جو ہے نا ایک میسج دیا گیا اگر اسمبلی میں کوئی تقریر کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ میں ان لوگوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ ڈر اور خوف کا وقت گزر چکا ہے، ہم تمام حالات سے نکل چکے ہیں۔ ہم آپ دیکھیں، ہم قانون اور آئین کو، ہم نے ساری عمر، میں نے عمران خان کے ساتھ 29 سال گزارے۔ میں نے اس وقت جب اس کو جوائن کیا تو اس وقت بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو۔ میں نے جو اس کے ساتھ جوائن کیا تو اس وقت تھی کہ ہماری کنسٹیٹیوشن سپریم ہوگی، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن۔ جب ہم اس نے اس وقت جوائن کیا تو اس وقت مقصد یہ تھا کہ ہم عوام کو انصاف دلائیں گے، اور انصاف کے لیے ہماری جدوجہد تھی۔ 29 سال عمران خان کے ساتھ گزارے۔ عمران خان نے کبھی اصولوں پہ سودا بازی نہیں کی۔ ان کے لیے آسان تھا کہ وہ بھی ایگریمنٹ کرتا، ملک سے باہر چلا جاتا، لیکن اس نے نہ وہ بھاگا ہے اور اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، اس نے تمام آفر کیے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس ملک پہ رہ کے حالات کا مقابلہ کریں گے۔ میں آپ کو کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی نہ ہمارا لیڈر جھکے گا نہ ہم جھکے گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے وہ اس کے اوپر آ جائے گا، کسی آفر کو قبول کرے گا یا کوئی کمپرومائز کرے گا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی۔ ہمارا وہی مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی علم برداری ہو، آئین بالادست ہو، ملک میں ہم آزاد جوڈیشری چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کی غلط فہمی ہے، یہ جو لوگ آئے ہیں یہ سارے کندن بن گئے، کندن، اس میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے۔ میں اس سیٹ پہ، جناب اسپیکر، میں اس سیٹ پہ رہا 3 سے 3.5 سال۔ میرے جس طرح توہین اور تضحیک کی گئی، گھروں پہ چھاپے پڑے، گرفتار کیا گیا، آدھی رات کو اٹھایا جاتا تھا، دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ اپنی پارٹی بناؤ، دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ تحریک انصاف چھوڑو، اور دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ پرویز خٹک کو شامل کرو۔ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں نے زندگی سب سے زیادہ عمر عمران خان کے ساتھ گزاری ہے، میں اپنی غیرت اور اپنے کمٹمنٹ کی بنیاد پہ میں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا، عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں
کہ اگر اس قسم کے عہدوں کی بھی توہین آج میرے ساتھ کل آپ کے ساتھ ہوگا، خدا نہ کرے، کیونکہ اگر عہدوں کی، میں نے اس کو کہا یہ آپ میری توہین نہیں کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی توہین کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی اس عہدوں کی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے جو ہم لوگ جو پالیٹیشین ہیں یہ بالکل آپ کسی طرح اتنا میں نہیں سمجھتے، اس لیے یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اور میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ابھی نہیں، ابھی ہماری شروعات ہو چکی ہے، انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑی تحریک بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم ان تمام پارٹیوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں جو پارٹیاں اس الیکشن کے اوپر کنسرن رکھتی ہے، وہ بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہو، وہ سندھ کی پولیٹیکل پارٹیز ہو، وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ہو، ہم سب کو اکٹھا کریں گے آئین کی بالادستی کے لیے، ہم سب کو اکٹھا کریں گے آزاد عدلیہ کے لیے، ہم سب کو اکٹھا کریں گے سویلین سپریمیسی کے لیے انشاءاللہ تعالی، ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ یہ بات بھول جائیں، یہ تو آغاز ہے۔ یہ جہاں بیٹے ہیں فارم 47 والے، میں بہت معذرت سے کہتا ہوں، ان کو اپنی بیوی اور اپنی بچی بھی میں نہیں سمجھتے، ان کو پتہ ہے، ان کی اپنی ضمیر بھی، ان کو جو کراچی میں ہمارے مینڈیٹ پہ ڈالا گیا ہے، ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ان سے پوچھیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں، جو اسلام آباد سے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں، جو پنڈی ڈویژن سے ہیں اس کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں۔ اس نے جو وزیراعظم بنایا کیا، اس وزیراعظم کی کوئی سے ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے، اس کی کوئی اخلاقی قوت ہے؟ میں یہاں صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی آپ کے اندر کوئی ضمیر جاگ رہا ہے کہ نہیں جاگ رہا؟ کوئی شرم، کوئی چیز محسوس ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آپ کس قسم کی جو ہے نا اس ملک کو اس بحرانوں سے نکالیں گے؟ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، کہیں بیٹے بلاول صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ریگنگ کبھی ہوئی ہے؟ اس طرح کا جو دھاندلی ہوئے کبھی اس کا تصور ملتا ہے؟ اس طرح جو یعنی آپ بتائیں کہ اس طرح کبھی ہمارے ووٹروں کو اٹھایا جاتا ہے، کہ سپورٹر کو اٹھایا جاتا ہے؟ ہمارے یہ جو دبات چوڑے، یعنی انہوں نے اتنی مہربانی کی کہ میرے اپنے حلقے میں پوسٹر چھاپے گئے، میرے فوٹو چھاپا گیا اور اس کے ساتھ دوسرے نشان لگائے گئے۔ یہ جو نگران حکومت اس کا یہ کام تھا؟ آپ نے عمران خان کے خلاف، آپ نے شاہ محمود قریشی کے خلاف، آپ نے ہمارے صدر صاحب چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف، ہماری خواتین کے خلاف، بشرا بی بی کے خلاف جو کیسز آپ لوگوں نے بنائے ہیں وہ فوراً واپس لے۔ آپ ان تمام کیسز کو عمران خان کو ریلیز کروائیں، اور پھر جو ایجنڈا ہے، ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کنسٹیٹیوشن کی سپریمیسی پہ، ہم آئین کی بالادستی پہ، ہم آزاد جوڈیشری پہ بالکل ہم اوپن ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ہمارا حق دیں جو ہم سے ہمارا حق 47 کے ذریعے جو نے چھینا گیا ہے، ہمیں ہمارے لیڈران کو رہا کیا جائے، اور جو پیمرا نے بین لگایا ہے عمران خان کی اوپر اس کو دکھایا نہیں جا رہا ہے، ون سائیڈڈ جو ہے نا سب کچھ چل رہے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پیمرا جو ہے یہ بین اٹھائے۔ انشاءاللہ تعالی میرے اسپیکر صاحب، آپ کو پتہ ہے ہم نے جو سیاست کی، میں اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس پہ رہا ہوں، ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے۔ عمران خان کے ساتھ جب ہم پہلے 97 میں الیکشن کنٹیسٹ کیا تو لوگ ہمیں جو ہے نا ہمارے ساتھ مذاق کرتے تھے کہ یہ ٹانگا پارٹی ہے، ہم نے اس کے ساتھ چلتے رہے، جدوجہد کی، لمبا عرصہ چلے ہیں۔ ہم اس ملک میں آئین اور قانون کے لیے انشاءاللہ اپنے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہ غلط فہمی